گی، حسن چھوڑ دے گا، مگر ہوگی دخن، وہی منافق ترکینیں رہیں گے، صلح باطن میں نہیں ہوگی۔ ہوا بھی کوئی، حسن کو زہر دے دیا اور دین کی مٹی پلیت کی۔ بعض تدریجن خلافت جابرہ یا دعوت بر ابواب جہنم کما دعا فی الحدیث، ہر شے کے ساتھ حوالہ فرماتے ہیں پھر تو خلافت بالکل بدلتی جو آیا آگے اینٹیں رکھتا گیا۔ جابر حکومت بالکل جس کو حضور نے کہا تھا جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے حکمران ہوں گے، دوزخ کی طرف بلا رہیں گے، ایسا ہی رہا۔ کما جا پھر پیدا گشت بعض انقلاب زمانہ حسب مشیت عزی رنگ تشبہ بخلافت راشدہ بظہور عمل۔ پھر کئی سال گزر گئے، معاویہ کو خلیفہ کسی نے نہیں مانا، یزید کو نہیں مانا، عبد الملک حکمران ہونے کی وجہ سے بچا خلیفہ کہتے رہو، خلیفہ راشد نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی تک دیکھ لیں، جہاں عقائد بیان کیا اہل حدیث نے اہل سنت نے، خلیفے 4 ہیں، بعد میں ملوکیت۔ خود امام ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی البدایہ 8ویں جلد کہ سنت یہی ہے کہ امیر معاویہ کو خلیفہ نہ کہا جائے، بادشاہ کہا کرو، ملک ہے وہ، اور وہ بھی کہتے تھے نام اول ملوک الاسلام، بھائی میں خلیفہ نہیں ہوں، پہلا بادشاہ، مگر وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کو نے یہ پسند کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی جھلک پھر دکھا دی جائے خلفائے راشدین کی، چنانچہ خلافت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2.5 سالہ دور آیا، وہ بھی مروان کی اولاد میں سے، ہم کسی اولاد کے نہیں دشمن، نہ خاندان کے دشمن ہیں، بنو امیہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہو بسم اللہ، خلیفہ راشد علیہم الرحمہ، جو ظالم ہے وہ ظالم، عباسی حضور کے چچا کی اولاد ہے ظالم، وہ ان سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ بات جو پیر صاحب نے کہی، یہ نچوڑ ہے ساری تقریر کا کہ یہاں صورت رہ گئی، ملک بہت فتح ہوئے، علاقے ہوئے، بہت ترقیاں کی لوگوں نے، مگر معنی باقی نہیں تھا، وہ جان نہیں تھی اسلامی حکومت کی، دنیا کے دوسرے بادشاہوں جیسی حکومت۔ تو اس سلسلہ میں یہ نایاب کتاب، اس کے حوالے نہیں آپ کو کہیں ملیں گے، میں ریکارڈ کرا دوں، لوگوں کے کام آئے گی۔ الہلال ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی مکمل فائل ہے، دیوبندی حضرات نے اس کو چھپا دیا، الہلال اکیڈمی 32 شاہ عالم مارکیٹ لاہور، اور اس کی دوسری اور تیسری جلد اس میں۔ تو دوسری جلد میں سے میں پڑھتا ہوں، انہوں نے جب اسلام کی حکومت کے بارے میں لکھا کہ اسلامی حکومت جو ہے جیسی حکومت لوگوں نے نہیں دیکھی، نہ بادشاہ اور رعیت کا کوئی فرق، بادشاہ تو کہتے ہی نہیں، نہ لباس میں، بلکہ یقین جانے رعایا کے آدمی کا مکان اچھا، اس کی خوراک اچھی، اس کا لباس، خلیفہ کا حال اس سے بہت خراب، ہاں یہ تھی اسلامی حکومت۔ تو یہاں لکھتے ہیں، یہ 6 صفحہ دوسری جلد کا، سن لیں، میں یہاں تک جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں جاتا، اماموں کے دفتر ہیں میرے پاس 1400 سال کے، جو پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے خلیفہ برحق کے خلاف، اور یزید بھی باغی تھا۔ یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اماموں نے کہا باغی وہ نہیں جو حکومت کو نہ مانے، یہ حکومتوں نے گڑھی ہے اس طرح، باغی وہ ہے جو حق والے کا مقابلہ کرے، جو حق پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ علی الحق ہے، جو اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے وہ بادشاہ اور سارے ہوں گے باغی۔ یہ فضل الباری اور المحلات سکھاؤں گا، یہ ایسی بات اگر ریکارڈ نہ کراؤں تو شاید دین کا یہ حصہ گم ہو جائے، قیامت تک اس کو یہ میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں خلافت کے لیے تڑپتے رہو، دیر رات تمہارے دلوں میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اسلامی خلافت دنیا میں آئے، اس کے لیے کوئی کام کر رہا اس کا ساتھ دو، کتابیں پڑھو، دلوں میں یہ جوش جگاؤ اور یہ آگ بھڑکارو کہ اگر اسلام کا راج نہیں دنیا میں تو مسلمانوں کا جینا جلا یہ ذلت کی زندگی ہے، خدا کی کتاب معطل اور بندوں کے قانون دنیا پر چلے رہے۔ سن لیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فساق و فجار سے الگ قرار دی جائیں گی، دوسرے مجرم الگ ہوں گے، ظالموں کی صفیں الگ، تو ان میں سب سے پہلی صف یقیناً بنی امیہ کی ہوگی۔ انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم استبداد کیا، اور اس کے عین عروج اور نشر و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیاری سے کچھ ہٹا، یہ جرم ہے۔ یزید کی میں شراب کو نہیں روتا، نمازیں چھوڑنے کو نہیں روتا، اس جرم کو روتا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ فرماتے ہیں انہوں نے ظالموں نے اسلام کی وہ آزادی کی روح کہ ایک ادنا بدو مسجد میں سے اٹھ کھڑا ہوتا کہ عمر ہم نہیں تیری بات سنیں گے اور نہ مانیں گے، پہلے مطمئن کر کہ یہ کرتا کہاں سے لیا، ایک ایک چادر ہر ایک کو ملی ہے، تیرے جیسے لمبے آدمی کا کرتا کیسے بن گیا؟ یہ تھی آزادی کی روح جو غلاموں اور ادنا بندوں میں حضور نے بھر دی تھی، مگر اس کو انہوں نے چھین لیا۔ ایک طرف روپے تقسیم کیے، دوسری طرف تلوار لہرائی کہ جو بولے گا سر اڑا دیا جائے گا۔ ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم استبداد کیا، اور اس کے عین عروج اور نشو و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیہ کے لیے کچل ڈالا، اپنے ذاتی مفادوں کے لیے اس روح کو کچل ڈالا کہ نہیں بولنے دیں گے کسی کو۔
حالانکہ اگر ذرا ترقی ملتی ابو بکر عمر کی طرح ادنا بندے آج بھی یہاں سے پکڑ لیا کرتے کمانڈر ان چیف کو کہ کیا ہو رہا، مگر نہیں، وہ روح کچل گئی۔ نمازیں ہوتی نہیں، نمازیں نہیں کوئی روکے گا، آپ فکر مند نہ ہو، سکھ بھی آ جائیں گے تو نہیں روکیں گے۔ اگر یہ اسلام ہے تو خوش رہیں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ اور پاگلو، اسلام اس کا نام ہے؟ اسلام حکومت کرنے کا نام، اپنی حکومت ہو، غیروں کی حکومت میں یہاں وہاں انقلاب لاؤ یا ہجرت کرو، ورنہ رہنا وہاں حرام ہے۔ اسلام یہ کہتا، ان کا اقتدار و تسلط فی الحقیقت امر بالمعروف کے صد باب کا پہلا دن تھا۔ کہتے ہیں جب معاویہ تخت پر آئے اور ان کی اولاد آئی، وہ اسلام میں جو حکم تھا کہ اچھی بات کو اور بری بات روکو، اس کے روک دینے کا پہلا دن تھا۔ اس دن چھری پھیر دی گئی کہ کوئی ٹوک نہیں سکتا، جو جی چاہیں گے کریں گے، بول نہیں سکتا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت کو غارت کر کے اس کی جگہ شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی، جو یقیناً اعتقاد قرآن کی روح سے کفر جلی ہے۔ ان ملاؤں کو کون سمجھائے؟ وہ کہتا ہے جب جمہوری حکومت ختم ہوگی اور شخصی حکومت بن گئی کہ میرا راج اور بعد میں جس کو چاہوں گا دوں گا نا۔ عبد الملک ورید کو دے گیا، سلیمان بیٹے کو دے گیا، مگر ورید کی نیت خراب ہوگی، اس نے چاہا میں باپ کی وصیت ختم کر دوں، یعنی تماشا بن گیا اسلامی حکومت۔ مسلمان بس دیکھتے ہیں کون آ رہا، بول نہیں کو سکتا کہ کیا ہو رہا۔ ورید کا جی چاہا اپنے بیٹے کو دے دوں، ہاں، اور یہ جرنیل جو تھے حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم قتیبہ میں، یہ بھی ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ورید ٹھیک کہتا، اس کے بیٹے کے سامی ہو جائیں گے، جدھر رخ دیکھتے ہیں بادشاہ کو ادھر ہو جاتے ہیں نا۔ سلیمان کو پتہ چل گیا، اس نے کہا میں نہیں یہ وصیت بدلنے دوں گا۔ خیر ورید مر گیا، سلیمان آ گیا، اس نے بیٹھتے حجاج کو بھی مطلب کیا، جائیداد ضبط کی، برے حال میں مارا، محمد بن قاسم کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر مارا کہ تم میری وصیت ختم کرنا چاہتے۔ یہ اسلامی حکومت سے یہ تماشے بنے۔ پھر قتیبہ بن مسلم مرا، موسیٰ بن نصیر گلیوں میں دھکے کھاتا، سارے جرنیل اس نے مطلب کر کے برے حال میں انہیں مارا۔ تو یہ حکومت تماشا بنا دی مسلمان نے، مسلمان نہیں بول سکتے، ان کا کوئی دخل نہیں، ہم کوئی زبردستی بیٹھ جائیں کس کو دیتے جائیں۔ تو مولانا لکھتے ہیں یہ قرآن کی اسے کفر جلی ہے، چھوٹا کفر نہیں، ننگا کفر ہے کہ ایک انسان بادشاہ بن جائے۔ بلکہ سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اظہار حق اور امر بالمعروف کی قوت کو تلوار کے زور سے دبا دینا چاہا۔ پچھلوں نے نہیں، معاویہ نے۔ جاؤ صحابہ کے حالات دیکھو، کسی غریب نے کہا اسی کا حاکم، حق میں ابن عمر غفاری خود کمانڈر بنا کر بھیجا، مال غنیمت لکھا کہ سونا چاندی نکال کر مجھے دے در، باقی قرآن کے مطابق تسلیم کرو۔ زیاد نے یہ خط لکھا، اس نے کہا نہیں، امیر المومنین کے خط سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، پائی پائی تقسیم ہوگی جیسے قرآن کہتا۔ اور سزا کیا ملی پھر اس کو؟ اسی وقت معطل کر کے گیڑیاں لگائیں اور وہ جیل میں بھرا، صحابی رسول۔ اس حکومت کی بات کرتے، وہ نالاق ہیں جو یزید کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یزید کچھ بھی نہیں، وہ تو اس کے باپ کے ظلم دیکھو کہ دین کے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کیا، کیا اسلام کا بنا، اور کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں کاٹی گئیں۔ اور مسلمانوں کی حق گوئی کو تلوار کے زور سے، اور مسلمانوں کی حق گوئی کی ترقی گناہ ولولے کو مزمل کر دیا۔ سہم گئے بھائی، روز کون مرتا ہے، ڈر گئے لوگ، نہیں بول سکتے۔ تاہم چونکہ عہد نبوت کا فیضان روحانی اور تعلیم قرآنی کا اثر ابھی بالکل تازہ تھا، حضور کا اثر اتنی جلدی تو نہیں دور ہو سکتا، ابھی لوگ تھے، اس لیے اگرچہ طرح طرح کی بدعات اور محدثات و معاصی کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ یہ تمہارے اہل حدیثوں کے امام الہند لکھ رہے ہیں کہ بدعتوں کا بازار گرم تھا اور گناہ کی ریل پیل تھی، لیکن پھر بھی امر بالمعروف کی آواز کی گرج کوفہ و دمشق کے ایوان و محل کو لرزا دیتی۔ کبھی کبھی کوئی نکل آتا تھا دیوانہ جو محل میں جا کر اعلان کر دیتا تھا کہ بے شک اس کا سر کاٹ دیا جاتا، مگر نکلتے رہے۔ یہ میں نے پڑھا ایک لمبا، مگر اس میں تھوڑا سا پڑھ لیا۔ اب دوسری بدعت کا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ذکر نہ کرو، انہوں نے کیے کام ہم صرف بیان نہ کریں۔ ستیہ ناش کیا دین کا، امیر المومنین علی جیسا آدمی، رسول اللہ کا داماد، خلیفہ راشد، اور رسول اللہ کے ساتھ ایسے جیسے موسیٰ کے ممبروں پر، کہ جمعے کے خطبے میں بھی دوسرے حصے میں رکھ دیا کہ جہاں خطیب اور باتیں کہے یہ بھی کہے کہ لعن اللہ علی والا محبی، علی اور اس پر محبت رکھنے والوں پر لعن۔ جا پوچھو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، رسول اللہ کی بیوی سے، گیا ایک آدمی، انہوں نے کہا تمہارے سامنے ممبر رسول پر حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں، حدیث۔ انہوں نے کہا ماں کون گالی دے سکتا؟ انہوں نے کہا کہتے نہیں کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، میں حضور کے گھر میں رہی ہوں، سب سے بڑھ کر محبت تو علی سے حضور رکھ کرتے تھے، یہ کہاں تک بات جاتی؟ اور حضور نے کہا جس نے علی کو گالی دی اس نے